کس کے بیان ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 حروف اور کلمات، یہ کام حافظ کر رہے ہیں، حفظ ہو رہا ہے۔ ایک اس کا پڑھنا ہے، وہ قاری صاحبان قرآن والے تجوید کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں محتمم حضرت کو کہ اس مدرسے میں جہاں قرآن کے حروف کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے پڑھنے کے انداز کی حفاظت بھی، اس کا اپنا انداز ہے نا، ہر ایک پڑھتا ہے، لیکن جب قاری عبد الباسط کی آواز آتی ہے لوگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی کہتا ہے پڑھتا ہی جاؤ، پڑھتا ہی جاؤ۔ کبھی اور بھی پڑھتا ہے، اور کبھی نجاشی کا دربار تھا، نجاشی کا دربار تھا، حضرت جعفر طیار پڑھ رہے تھے، جب نجاشی نے تھوڑا سا قرآن سنا تو زاروں رو پڑے، روتے جا رہے تھے، قرآن وہ بھی کہتا ہے، لیکن وقت میں اگر جاؤں میں کیا کہہ رہا تھا، 3 چیزیں ہیں، اور چلتی میرا جی چاہتا ہوں ایک آیت بھی بتاؤں، دیوبند کا نظارہ بھی لانا چاہتا ہوں۔ خدا کے سمے ایک جملہ میرا سمجھو، لوگ کہتے ہیں یوں گالیاں دے دیتے ہیں، لیکن ایک میری چیز سمجھو، یہ ایک اجتماعی حالت، کیا وہاں محدث بھی ہوں، شیخ الہند جیسے، انور شاہ جیسے رحمت اللہ علیہ، اور کہیں مفسر بھی ہوں، فقہی بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، معقولی بھی ہوں، منقولات کے حامل بھی ہوں، اور صوفیاء کاملین کی جماعت بھی ایک ہی وقت میں ایک ٹکڑے میں بیٹھے ہوں، یہ دیوبند کو نصیب ہوا ہے۔ وہ دیوبند تیری قسمت پر جو کی قسمت پر ناز کر، خدا نے تجھے کیسا چنا ہے۔ ایک ہی وقت میں ہم نے بڑے بڑے مقامات دیکھے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں ارادہ وقت میں ہوئی ہے، مفسر بھی ہوئی ہے، محدث بھی ہوئی ہے، اور بھی ہوئی ہے، لیکن ایک ہی وقت میں ایک 4 دیواری میں ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں یہ سارے موتی اکٹھے ہوئے ہوں، فقہ پر چلنے والے مطابق مجتہدانہ ذہن رکھنے والے، منطق معقولات کو لولی بنا کر چلنے والے، معقولات ان کے اور قدموں میں آ جائے، صدرے مدرے یہ سب بازی ہے کہ ہو جائے، یہ دیوبند کو نصیب تھا۔ جہاں مولانا رسول خان جیسے، مولانا ابراہیم جیسے، مولانا مدنی جیسے، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے کئی شیخوں نے یہ سارے ایک جگہ میں مقام اللہ نے اکٹھے کی تھے۔ آئے دیوبند ناز کر اپنی قسمت پر، جبکہ جی کہتا تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، بات سمجھو، ایک آیت ہے 29ویں پارے میں ایک صورت قیامہ، قیامت کا ذکر ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک قیامت ہے، قیامت۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر ویومی الشمس والقمر یقول الانسان این المفر۔ آیا قرآن کے چیپ انداز میں چلتا ہے۔ اچھا کیا گمان کرتا ہے اس کی ہڈیوں پہ جمع نہ کریں گے؟ نہیں نہیں، تیری انگلی کو پوروں کو بھی جمع کریں گے، برابر کریں گے۔ پوچھا کیا کب آئے گی؟ جب سورج چاند کو بھی نور کیا جائے گا، شمسی قمری نظام کو جمع کر دیا جائے گا، انسان کہے گا ہائے میرے بھاگنے کی کوئی جگہ ہو سکتی ہے، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر چلا جا رہا ہے سارا قیامت۔ آخر دیکھو ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا گمان کرتے انسان اس بیکار پیدا کیا گیا؟ نہیں، بیکار پیدا کیا گیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، آگے کیا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تم گندا پانی نہیں تھا؟ انسان بنایا گیا، چلا گیا ہے، اس سے ہم نے مذکر بھی بنائے مؤنث بھی۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، درمیان میں ایک آیت ہے جس میں قیامت کا ذکر نہیں، اگر سنو قرآن وہ آیا ہے، بالکل ذکر نہیں، صرف رسول اللہ کی ذات کے بارے میں ہے۔ جب قرآن آ رہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کیا کہ مجھ سے کوئی حرف، کوئی زبردست، کوئی پیش رہ نہ جائے، آوازوں میرے اللہ ملے، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، اور میرے اللہ نے اس
قرآن سے جلدی جلدی نہ کرو. تم یہ سمجھتے ہو کہ کچھ رہ نہ جائے. انا لینا جمع و قرآن، اس قرآن کو تیرے سینے میں ہم خود جمع کریں گے. وہ حرفوں کا کام آگے کرا کے جمع کریں گے. وہ قرآن، تیری زبان پر اس کو قرآن کو پڑھائیں گے، جمع بھی کریں گے. اور فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ الْقُرْآنَ، جب ہمارا جبریل پڑھے تو تم کے پڑھنے کا خیال کرتے جاؤ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کا بیان بھی کون کروائے گا؟ جمع بھی کریں گے، پڑھوائیں گے بھی، بیان بھی. کتنے کام ہو گئے جی؟ جمع کرنا ایک آزوں کا کام، پڑھانا دو کاریوں کا کام، بیان تین علماء ربانیین کا کام. ٹھیک ہے، تین کام ہے. جمع بھی کریں. اب دیکھو، پہلے بھی قیامت، پیچھے بھی قیامت، درمیان میں ذکر ہی کوئی نہیں. کیا کہاں لگی؟ بڑی حیران ہے مفسرین، حیران. آئے حاضری، انہوں نے کہا ہے نہیں جی، حضرت عثمان نے کولو وارڈ کیا ہے. حضرت عثمان کی یہ زیادتی ہے. انہوں کولو وارڈ دی، وہاں جائے پتروں جو چیز سمجھ رہے ہیں عثمان سے مت کھلاؤ. حضرت عثمان بھی وہ مظلوم ہے. یہ ایسے مظلوم ہے کہ ہول تک قسم چھوڑ دے دے. 15 پتروں ہوتے چھڈو تاکہ اس مظلوم امام کو چھوڑ ہی دو. لیکن نہیں، ذرا بات ہوئی بھی حضرت عثمان کے پیچھے لگ گئے. واہ، امام راضی لکھتا ہے، ہائے آیت کی جوڑ مجھے معلوم نہیں ہوتا. پہلے بھی قیامت، پیچھے بھی قیامت، درمیان بھی آیت ہے، مجھے اس کا جوڑ ہو. اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ کے بندے ہوں جن کے ذہن میں کوئی جوڑ اللہ پیدا کر دے. واہ اللہ کیا کہنا تیرا ہے. پھر چنے اپنے بندے. کہیں مولانا سلری آیا رحمت اللہ علیہ کہ دیوبند کی موتی آئی، ہیرے آئے. آیا دیوبند ناز کر اپنی قسمت پر. اب کوئی تیرے ساتھ حسد کرے، کوئی جلے، کوئی تجھے گالیاں دے. علم اللہ نے دے دیا ہے. میں اللہ جانتا ہم پڑھ رہے تھے، شہر نے جوڑ لگا، مجھے اچھا یاد ہے، میرے ذہن میں تھا. ہم ترمذی پڑھ رہے تھے، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مرحوم اس پر گزرے تھے. میں نے ترمذی میں پوچھا، میں نے کہا حضرت اس سے پہلے بھی قیامت، پیچھے بھی قیامت، یہ درمیان میں حد کس طرح لگی؟ جی چاہتا تو دیکھو کیا جواب دیتے ہیں. اہل اوپر کیا فرمایا، بھائی یہ ترمذی ہو رہی ہے، تم نے مجھ سے پوچھی یہ آیت، اس پر میں لکھ چکا ہوں. امام راضی نے اگرچہ یہ کہا ہے، لیکن اتنا عجیب جوڑا میں کیا سمجھ. اب سنو، میرا جی چاہتا تھا کہ دیوبند کی موتیوں کا حال بھی سنو. کیا موتی تھی؟ کہا پہلی ساری آیتیں اس کی دلیل ہے. اب میں مانا کروں گا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. انسان گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے. ہڈیاں اندر کے نام تیری انگلیوں کی پوروں کو بھی برابر کریں گے، اور تیری انگلیوں کی پورے اندر کے نام جمع الشمس والقمر، شمسی قمری نظام بھی جمع کیا جائے گا. جو لبہ الانسان یوم بما قدم واخر، ہر انسان کے سامنے سارے اعمال کو جمع کیا جائے گا. جب ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں، سورج شمشید قمری نظام کو جمع کر سکتے ہیں، ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کو جمع کر سکتے ہیں، اور میرے لاڈلے تیرے سینے میں اپنا قرآن بھی جمع کر سکتا ہوں. واہ سبحان اللہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا ہڈیوں میں ہم جمع کریں گے؟ ہڈی اندر کنار میں شمسی قمری نظام کو جمع کرنے والا ہوں. ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کو جمع، جو یہ سارے کام کر سکتے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع القرآن ثم ان علیک مولانا شبیر احمد. وہاں دیوبند کی موتیوں آئے تیرے حسد کرنے سے کیا ہے؟ دیوبند گالیاں دینے والوں ہوش کرو. کہاں دیوبند کا علم، کیا علوم کے دریا، کہاں قرآن کو جاننے والے، کہاں گیارہویں کھانے والے. کیا کسی بھی ہوتا ہے
11ویں کھا دی کہ تیجے کھا دی جو جہان کی بدت ہر شر کی بدت کر کے بے ادب گستاخ کھاؤ کسی سارا کھانا پینا تے گانا بجانا تمہاری قسمت میں ہے کہ سارا قرآن جانت جو بن کی رضینا قسمت الجبار فینا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مانا ڈالی ون کی بنیادی مانا ڈالی ون کی قرآن بھی حدیث بھی فقہ بھی ہر ہر میں مہارت کے ساتھ دینا بھی اللہ تو نے ان کو دے دیا ہے 11ویں بھی جتنے بھی ہوئے گا خدا جانتا ہے جہاں شریف آتا میں کہ تو خطرہ ہے جہاں شریف والے شریف سمجھو اس کے اندر کوئی نہ کوئی 11ویں شریف تیجا شریف اور شریف جلوس میلاد جتنے شریف آ سمجھو خطرہ ہے فی معافی جتنے شریف آتی تو بہت ایمان شیطان اپنی چیز کو مقبول بنانے کی رشتہ لگا دیتا ہے شریف میلاد شریف تیجا 40واں اور شریف جلوس میلاد کبھی ایمان نہ رکھو کبھی کہا تم نے کہ 2 رکعت سنت شریف 4 رکعت سنت کتنا حرامی شیطان شہناہ کا کتے دے کتیا اپنی چیز کو مقبول بنانے کی شریف تاکہ یہ قوم سمجھ بھی نہیں میں جہاں شریف آتا میں کہتا ہوں یہ معافی اللہ بچانا جہاں بدت کرے گی بدت اٹھی ہے آج میں نے تقریر میں کہا پنڈی میں کہا کہ ایک بات مجھے دسو بتاؤ میں ایک بات پوچھتا ہوں مجھے تم کہتے پیرندا تم وہ حالے میں میں تو اللہ کے ہاتھ آؤ یہ دیوبند علماء کون تھے صوفیاء کاملین کی جماعت تھی شاہ ولی اللہ کی اولاد کون تھی صوفیاء کاملین کے امام تھے چلے جاؤ ادھر صحابہ کون تھے صوفیاء کاملین کے امام تھے خدا قسم غلام اللہ کا ہاں کے پا ہے ہاں کے بادر ہاں کے بادر ہاں کے پا ہے لیکن یہ شریف والا کبر فلانا شریف فلانا جہاں جہاں شریف ہے میرے گاؤں کا نام بھی دریا شریف دریا دیکھا ایسا شیطان حرامی بےایمان ہر جگہ شریف دریا شریف جہاں شریف آیا ہے میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں میں کہا سارے شریفوں سے پوچھو اور شریفوں آج تک تم نے 10 آدمی بتا سکتے جن کو تم نے قرآن بات ترجمہ پڑھایا ہو قرآن پاک ترجمہ پڑھایا ہو سب شریف میں نام نہیں لیتا کوئی اور شریف تہار شریف پاک پتن شریف ہے اور توسا میرا فلانا سمجھ گیا کہ نہیں میرے نام نہ سارا گولوا شریف میرا ساری شریف میں قسم اٹھاؤں انعام دیتا ہوں 10 آدمی مجھے بتاؤ جن کو قرآن بات ترجمہ ان کی قسمت نہیں بابا کیوں یہ سمجھے قرآن بات ترجمہ پڑھائیں گے تو ساری پیری بھی قرول سمجھ گئے کہ نہیں یہ دیوبند کو خدا نے نصیب کیا ہے قرآن پڑھائیں گے تو علمائے دیوبند کالا کال رسول اللہ کی خدمت کر کے تو علمائے دیوبند فقہ کیا چلائیں گے تو علمائے دیوبند ہائے اور دیوبند کے علماء ناز کو اپنی خوش قسمتی پر بلکہ اگر میں ہر تاریخ کی چلے تو آیا جاگے تو کون علماء کون آئے ہیں کسی تاریخ میں دیکھو عام میدان میں نکلا کو علماء بلکہ ابھی جو تاریخ چلی ہے ایک عامر عالم لاہور کے مقابلے میں نکلے ہیں اور میں دعوی سے کہتا ہوں یہ تاریخ کیوں قبول ہوئی کیوں چلی اور کیوں اتنی مقبول ہوئی یہ مسجدوں سے نکلی ہے کہاں سے نکلی سیاسی لوگوں نے ان کے ساتھ ملے ہیں سیاسی جماعتوں نے اپنے دفتروں سے یہ جماعت تاریخ نہیں چلائی کہاں نکلی ان مسجدوں سے ٹھیک ہے کہ نہیں مسجد بھی وہ جن کا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ تھا ٹھیک ہے کہ نہیں اور کہاں بھی یہ چاہے مسجدیں کیوں مجھے وہ دن یاد ہے کہ کمشنر نے مجھے اسی پتلو کے وقت آواز دلائی
مولانا یہ آپ کی مسجد اڈا بن گئی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اڈا بنا دیا ہے، جو جلوس نکلتا ہے آپ کی مسجد سے، آپ کی مسجد سے اڈا ہے۔ میں آتا یہ حق کی آواز کا اڈا ہے، اور مجھے دن یاد ہے، مجھے خدا جانتا یہ لوگ یاد ہے، مجھے لوگ یاد ہے، مجھے لوگ یہ کہا، مجھے لوگ کہا مولانا میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں وزیر اعظم کی طرف سے، یہ بات گوارا نہیں ہو سکے گی، آپ کم کریں۔ میں آپ کو صاف کہنا چاہتا ہوں، حق کی آواز کو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری مسجد سے آواز نکلے گی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بات آخر کہہ رہا ہوں نہایت ہی صاف لوگوں میں، میں نے کہا میں آپ کو صاف لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ ختم کروا سکتا ہوں، اپنے آپ کو بھی، اپنی جماعت کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، لیکن خدا کا سمے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور مجھے وہ دن یاد ہے، مجھے نہیں، یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میرے مدرسے کے ساتھ کیوں کریں گے۔ پہلے مجھے جلا وطن کیا، پھر مجھے پکڑا، پھر رات کی 2 بجے بم گاڑی میں مجھے لے جانے لگے۔ اب تو وقت گزر چکا ہے، میرے ساتھ ایک میرا طالب تھا اچھا سمجھدار، اس کو میں نے دے دی، میں ایس ایس او سے پوچھ لینا کہاں لے جا رہے ہیں، مجھے نہیں کہیں کہ میں پوچھ بھی نہیں سکتا کہ خیال رکھ رہے پیچھے۔ اس نے پوچھا دیا امتیاز روپیہ دو جو مرضی چاہو، اس نے کہہ دیا ہمارا نام نہ لینا، ہم جیل میں لے جائیں گے۔ میں تو بم کے اندر اتنی ہوئی آواز کے ساتھ گیلن ڈلوا رہے ہیں، میں کہا سب تیز یا لے جا رہے لاہور یا سرگودا یا پشاور کی طرف کہیں قریب ہی دوری لے جائیں گے۔ بم تھا، نماز بھی پڑی ہوئی، غیر لمبا قصہ ہے۔ 3 دن کے بعد اخبارات میں پڑا راجہ بازار میں کچھ فساد ہوئے لیکن خیر دبا دیا گیا۔ ہوتا مجھے کیا پتا تھا، مجھے بھی بی بی سی لندن کا باقی بھی حالات بھی آئے، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہی ارادے۔ طالب علموں کو پکڑا گیا، مارا گیا، طالبوں پھر تم نے خدا کا قرآنوں کو جلایا، حدیث کی کتابوں کو جلایا، تفسیروں کو یوں پھینکوایا، شراب کو وہاں پیا گیا، خدا قسم دروازے جلائے گئے، سب چیزیں کی۔ ایج کو میرا خدا رسوا نہ کر، تاردل صاحب دل رحمت بدر، یہ تم نے کیا تھا۔ خدا تعالیٰ ایک مہلت دیتا ہے، نہیں دیتا ہے ایک وقت تک، پھر ایسا پکڑتا ہے کہ نام نشان بھی۔ ایمان سے بتا کبھی خیال بھی آتا تھا کہ جیل بھی ہوگی تو پٹو بھی ہوگا، کسی کے اس کے اپنے ذہن میں یہ آتا تھا خیال کہ میں بھی ہوں گا تو جیل کی کوشش بھی۔ اور میں نے دلی میں کہا میں کہا واہ جیل کوشش میں مجھے رکھا گیا، جیلوں کی سبلن چھیا تھا، لیکن میں اس کی بات کو خوش ہو کر آج کہہ رہا ہوں۔ اس نے مجھے کہہ کر کہا مولانا اعلان کی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پر سختی کرنے والے وہ آرڈر آ چکا ہے مجھے، اب آپ کو کب لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے، مجھ پر بھی غصہ ہے غلام حسین کا۔ وہ ڈی سی بھی کہہ رہا ہے اس کو سختی کیوں نہیں کر رہے، تو یہ رہ جائیں گے۔ چلو خیر یہی کمرے ہیں، انہی کمروں میں 4 کمرے میں میں بھی رہا، اور انہی 4 کمروں میں آج واہ یہی مئی کا مہینہ تھا، یہی جون کا مہینہ تھا، کبھی غلام اللہ اندر تھا، کبھی پٹو اندر ہے۔ قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے تو تخت بادشاہی پر بٹھا دے، چاہے تو تخت بادشاہی سے چھین کر اس کو ذلیل ہو۔ جو کل کہا کرتا تھا میں کمزور ہوں لیکن میری کرسی خدا کا کرسی دے پترا میری کرسی کمزور ہو، پھر تیری کرسی کو میں کمزور کروں میں بھی خدا نہیں تھا، ایسی کمزور کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔
کمزور کیتا کہ نہیں کیتا؟ کتنے گئی تیری کرسی پیو تیری کھیتا کر گیا پاکستان کا میں ہی رہنا کرسی سے میرا بےمان ایک ٹھیکیدار بن کے آ گیا تو خریدا تیرا پاکستان سے بےمان پھر ایسا لیا ہے نا واہ میرا اللہ کرسی سے اتارنے پر بھی قربان جاؤ اتارا بھی کس سے کہتا ہے ان کا غلطی کی تھی میں ساری عمر میں یہ غلطی میں نے اس کو میں نے اونچا کیا ہے اصل سمجھا کیا یہ سارے جنرل میں سے نمازی کو نہیں یہ ضیاء الحق ہے ملا مولوی نماز شاذہ پڑھتا تھا باقی جیسے نہیں کریے نماز پسو خیر اس کا یہ کچھ نہیں نمازی تو ہے انہیں سمجھا یہ نمازی یہ مولوی خدا نے کا پترا مولوی اونچا کر مولوی تو اونچا لیکن وہ میرا مولوی اللہ واہ ایک مولوی کے نام سے بدنام ہونے والا نمازیں پڑھنے والے کو تو نے کیا کیا ہے جیت آتا ہے تھوڑا سا خبر نہیں پاکستان بننے کے بعد جناب کے وقت سے لے کر آج تک یہ انگریز کی اولاد کہتی تھی مولوی پتہ نہیں اصل پیو مارے نا کہڑا بےمان جتنی شکل بھی پیڑی انگریز کی شکل انگریز کی صورت انگریز کا سارا کام اس کا کاروبار کا سارا انگریز ٹھیک ہے کہ نہیں بوز و باش بھی مولوی گاڑی میجر پتہ نہیں بےمانو خالی گاڑی نہ کروں کی زندگی انہیں سمجھا پڑے سینا سیدھی گولی ہے پھر ساتھ ہی بےمانے مولوی کی سمجھے سیاست مولوی کیا سمجھے اترو ایک مولوی کا چارہ خدا ہوا مولوی آ رہے ہوں ایک مولوی دیا آلی لایا گیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں فوجی آئی نہیں فوجی ایک غلطی ہوئی ہے اوپر غلطی ہوئی نہیں غلطی کروائی گئی ہے ہاں ایک غلطی میں نے کی ہے کی نہیں تجھے کروائی گئی ہے ایک مولی اس کی داڑھی کو نہیں بہت آگے سونے مفتی محمود بھی آ رہے مولوی ہائے اللہ تو نے کیا بتایا کبھی کہتے تھے مولوی کیا سمجھے سیاست کو کہتے تھے کہ نہیں پھر خدا نے کہا ایسا بتاؤں گا جماعتیں ہوگی جماعت اسلامی ہوگی مسلم لیگی اولاد ہوگی جناب ضروریت جناب کی اولاد ہوگی جماعت اسلامی ہوگی آفتار ہوں گے ٹھیک ہے کہ نہیں سارے ہوں گے اور مفتی محمود صدر ہوگا ایمان سے بتاؤ حضرت مدری مفتی اعظم مفتی محمود حضرت الہوری مفتی اعظم مفتی محمود حضرت مولانا حسین احمد مدنی مولانا اشرف الثانی تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری حضرت اعظم علامہ البشر کشمیری قرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان پرسدن صاحب کے معمول مولانا غلام اللہ خان جمعیت علماء اسلام جمعیت اشاعت التوحید والسنہ مولوی جمعیت علماء اسلام مولوی قدرت میں کہا ٹھہرو مولوی صدر ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں ہاں جی قومی اتحاد مولوی صدر ہوگا ٹھیک ہی عید تو گانا وغیرہ سارے ان کا یوں موری آ میری یہی میرے پتر نہ ہوئے تھے جو جہاں کا بےمان جو جہاں تو پتر اولاد جو جہاں کا تجھے کس ساتھ ملنے والا جو یہاں کی اپنی وزارتوں میں بےمانیاں کرنے والا آ جائے گی ایمان بھی داخل ہو گیا تیری بیوٹی کا یوں ملے گی ہے کتنے بہت کوئی نہیں جہاں بچاتا ہے آپ اور بگانے والے بھی سب کو ملا رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں نجومی کہ میرا نجومی نے میرا نمبر پہ جہاں کرنے والا جہاں کہتا ہے لیگ کی حکومت آنے والی ہے آسی پتر تو آئی نہیں حکومت
علی جو متاثر ہے بات سمجھو. کبھی وہ بھی ہے پر اور بھی آئے جو کل کرتے تھے. وہ سورج ہم اس کی جو ہے وہ سمندر ہم اس کے لے رہے ہیں. جو کل کہا کرتا تھا تو سورج ہم تیری, آج وہ بھی بن بیٹھے کائے مقام چہر میں غوث ہونے لگا. بڑے بڑے مولوی دیکھے لیکن کوثر یادی تھے یا مولوی ایمان ہر رنگ پر تبدیل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایوب آیا تھے وہاں بھی تو وہاں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایوب ہوتا تو یحییٰ کے ساتھ بھی تو یحییٰ گیا تو پتو کے نال بھی تو اندر تو چھوڑا بے ایمان تو کتنے شہر میں نصرت ہو رہی آئے نے بے نظیری ہو رہی آئے نے. اے تھوڑی بے نظیری ہے تیرے بے نظیر آ تو اس باب مسمہ ہے کہا کہ حکومت والوں میں نے کچھ نہ آخے میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے تم حساب کتاب لے رہے کس کچھ کمایا یا نہیں کمایا؟ یہ کون تھا؟ ٹھیک ہے یہ نہیں یہ کون تھا؟ کیا بنا؟ کہاں تک پہنچا؟ کہ پیو کو ساری جائیداد ہے. سنو یا اور اس کو پکڑتے ہو ان کو بھی پکڑو. ٹھیک ہے یہ غلط حکومت کے لوگ کوئی شخص جو پھٹو کا کرتا بیدار تھا اس کی خدا قسم ہم صاحب کہتے ہیں ان کو کرسی کو درکنار کسی عہدہ درکنار ہو تو ہم دیکھنے بھی گوارا نہیں کرتے. سور کہتے ہو مفتی محمود تیری حق گوئی پر قربان جاؤں صاف کہہ دیا. سور لئی کو میں صاف کہنا چاہتا ہوں غلط کرتے ہو. اس لیے ہم کسی کو گوارا نہیں کریں گے جو کل پھٹو کا چمچا. ٹھیک ہے کہ گوارا کرو گے تم کرو گے تو نہیں گوارا کرے گا ہاتھ نہیں کریں گے. اور قدرت نے دیوبند کے حصے میں بات کیا ہے. خدا قسم اللہ تعالیٰ دیوبند کو ہر اور دار سے بچاتا جا رہا ہے. اتحادی غلطی ہوتی رہی آپس اتحادی امور میں چلتے رہے. دیکھو قدرت نے کیا منظور تھا اس کو منظور معلوم تھا. وقت آئے گا کئی قسم کے تانے آئیں گے. تقسیم ملک کے دو ذہن بنا دیے. ایک پاکستان کا حامی پورے پاکستان بننے کے ٹھیک ہے کہ نہیں ان کا محرم کرنا بھی دین تھا. وہ بھی سمجھتے تھے ملک کا مفاد اس میں ہے. جو ساتھ ملے تھے ان کا بھی نئے دین تھا. وہ چاہتے تھے نہیں ایک ہو جائے. لیکن دیکھا ہے اس کے وقت بھی مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا تھانی مولانا زہران عثمانی یہ کون تھے؟ اسی کہنا چاہتے جو آج کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے مخالف ہے اسی پہلو پاکستان دے خدا نے کہا نہیں پاکستان کی بانیوں کے اندر جو علماء ہے ہاں انگریز کے نکال نہیں کرنے علماء ہے. واہ انگریز سے پوچھو انگریز بھائی مان اپنے گھر میں بیٹھ کر کے میں آیا دیوبند تم نے میں نکالا ہے. علماء دیوبند ہر مقام پر دیکھو تو دیوبند کا مقام آگے آئے گا. کئی آج جب آواز مقاصد میں دین کے لیے آواز آ رہی تھی کس نے کھڑا کی آواز مولانا شبیر احمد عثمانی نے. آج ایک جلدی بات کہنا چاہتا ہوں. مسئلہ کہیں سے کہیں چلا گیا اس بڑی مان کا ذکر آتے میرا ذہن چل گیا. ہاں مقاصد کی بات ہے. اب پہلی بات آ رہے تھے بابا باہر میں لاکھ کی طرف آ رہا ہے پانی والا ہے وہ بات اس لیے چل گئی ادھر اس کو بھی میں چھوڑ نہ سکتا. میں بھی بڑا کھڑا بیٹھا اتنی بات جی کہتا ہی کا تو رخصت ہوتا ہوں. سپریم کورٹ کی بھی کہنا چاہتا ہوں ہائی کورٹ یہ فیصلے کہ یار نہ سپریم کورٹ بھی یہی فیصلے پر پکا کرتے ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک جملہ کہتا ہوں انوار الحق پر بھی ضیاء الحق پر بھی ان سب کو کہنا چاہتا ہوں سب لے چوری کھلا اس کا بھی دودھ دے اس کا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. اور دودھ دے دو
چوریاں کھلاؤ، وہ بے ایمان جب نکلے گا ڈسے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس شوق کا کام کیا ہے؟ دفنا. تسی چوریاں دو بچ نہیں سکتے. ضیاء الحق صاحب پیوا سپ کی بے ایمان نکلا تو پہلو مارتی ڈنگ تین پچھو بلا ملے مارتی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کس مار نہیں ڈنگ پہلا ڈنگ تین پچھو، ٹھیک ہے ہم بھی مار جائیں لیکن پہلا تو پچھو. غلط کہتا ہوں یہ صحیح کہتا ہوں؟ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں بابا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے زندگی ہوگی تو دین کی موت ہوگی. ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ایک بات، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں، اس میں پٹھانوں کے لیے لفظ ہے، پنجابیوں کی لفظ ہے، قرآن کے لیے ایک آیت ہے. اے یا اللہ، ایک موٹر لکھنا، وہ دل لکھنا، اے کوڑے شوڑے لکھتے ہیں نا، یہ 1,00,000 انسانوں دیکھا. یا اللہ وہ دل دکھنا جب اس کو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو پھانسی یا اللہ ایک دل ہو کس کو ہے؟ جب آپ پھانسی لگ رہی ہو پٹھان کہیں گے جو بچوں یہ پٹھان کے ضرور ضرور یکشو ہے، ضرور ضرور یکشو. میاں والی کی بولی کہیں گے ہاں ٹھہر گیا ہوا ہے، ہاں دل ٹھنڈا ہو جاوا ہے. قرآن والے کہیں گے یشفی صدور قوم المؤمنین، یشفی صدور قوم مومنین. اللہ ہاں ٹھار دے ساڈا، ہاں ٹھار دے، سینہ ٹھنڈا کر. اس کو پھانسی لگے سی اکھا نہ دیکھا جا، میری مانے کا کوئی نہیں. پھر ٹرک نیچے باندھ کر سیدھا پشاور سے براتا تانا کراچی تک جا کر کے مالی نے زیادہ سارا ہی گم سڑے بیٹھے تھے. مان لیا ساڑی بھی کوئی نہیں کسی، پر ایک آخری سارا اختیار بھی چھوڑا سی بھی نہیں تھے. مراحات نہ مراحات سپن دل پہ تو چھوڑو، یہ بات لمبی ہو گئی، چھوڑ دو یار، اس بے ایمان کا ذکر چھوڑ. یہ 4 لا رہے گے، 5واں لا سنا کہ نہیں؟ 4 لا، 5واں بھی رات کیا کہا تھا؟ پہلا لا قرآن کے لیے، دوسرا لا پیغمبر کی ذات کے لیے، تیسرا لا امت کے لیے، چوتھا لا قبلے کے لیے، 5واں لا کس کے لیے؟ قولوا لا الہ، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. یہ بات ہے. اب میرا جی چاہتا ہے پہلے تو سنا نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اب ان هذا القرآن یادی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مضبوطی کی راہوں کو دکھلاتا جا رہا ہے، رہنمائی کرتا جا رہا ہے. خدا قسم یاد نہیں کہنا چاہتا ہوں، قرآن سمجھو، قرآن کی ترجمے کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، ایمان کا نور آئے گا. اس کے ساتھ ایمان کا نور اشارے کرتا ہوں، تفسیر کا وقت نہیں. ایک بات کیا سمجھو، بات قرآن نہ آتا، انبیاء کی معصومیت کا پتہ بھی، انبیاء معصوم تھے، کوئی ان میں داغ نہیں تھا. یہ کس نے بتایا؟ آواز دیتا ہے پیغمبر ہے. 40 سال کے بعد فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. 40 سال تک کوئی داغ، کوئی عیب اللہ نے آنے نہیں دیا، میں داغ رکھا.
کی شان کا بھی پتا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک جملہ کہتا ہوں علماء کرام نہیں عوام الناس بھی سنو، ایک میری ذہن سمجھو، دیکھو سمجھو، انبیاء کی قرآن نے صفتیں بیان نہیں کی، حالات بیان کیے ہیں. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ صفتیں بیان نہیں کی، حالات ابھی حالات آ رہے ہیں. صحابہ کی صفتیں بیان کی، بات سے سمجھو صحابہ کی. الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثل بالتوراۃ ومثل بالانجیل کزرع. یہ ساری صفتیں کس کی ہے؟ کیوں جی؟ کیوں؟ انبیاء کی صفتوں کی ضرورت نہیں تھی. انبیاء کا پیغمبر ہونا ہی کافی ہے. انبیاء کا پیغمبر ہونا ہی، پیغمبر ہونا دلیل ہے کہ ان میں کوئی داغ، کوئی عیب، کوئی گناہوں سے پاک، عیبوں سے پاک، کریکٹر میں پاک، ہر پاکی کا مجموعہ ہے. کیونکہ صحابہ ہیں معصوم نہیں تھے، معصوم اللہ نے وہ صفتیں بیان کے سبحان اللہ، تاکہ کوئی شخص صحابہ کے خلاف بریدہ ڈال نہ ہو. زبان سے ان کو پورا یا قلم سے بھی نہیں، کئی ہوتے ہیں تاریخی واقعات دیکھ کر ان سے یہ بھی بات ہوئی، یہ بھی بات، یہ بھی ہے. یوں بھی کہا گیا، یوں بھی یوں دے پتر ہوتے، جو یوں کہا، خدا کو معلوم تھا کہ یہ یوں دیکھیں گے. سنو صحابہ کی شان دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے. صحابہ کی شان پوچھو، زبان محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا. میں صرف ایسے پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں بس. دیکھا ہے صحابہ کے لیے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون یبشرهم ربهم. یہ سب صفتیں کس کی ہیں؟ یہ کن کے حق میں خدا کہہ رہا ہے؟ کیوں؟ تاکہ صحابہ کو کوئی کچھ بھی، بلکہ عرش آواز بھی دو، یہ پیغمبر کی موتی رضی اللہ عنہ ورضوا، یہ مجھ سے راضی میں ان سے، یہ مجھ سے خوش میں ان سے، تا زمانہ خوش آؤزی ہوئے تو دلوں پچھانے. اچھا یہ لیے بولو خوش تسی بیٹھ کرو، اب لگے ہم ایک دوسرے سے اور سے اللہ نے سر ملے بھیجا ہے. کئی کہتے ہیں نہیں جی، واہ بھائی ایمان سے میرے پاس ٹائم نہیں، اکثر ٹائم چلے گا اس پر ایمان کے لیے، اور اس کا بھائی ایمان نہ ہوتا ذکر تو میں کئی چیز صحابہ اور بھی کہتا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں صحابہ کے لیے کیوں چل رہا ہے؟ اولئک حزب اللہ اولئک حزب اللہ. لوگو یہ پیغمبر کی موتی خدا کہ یہ میری فوج ہے. کس کی فوج ہے؟ کس کی فوج ہے؟ ایمان سے بتاؤ. خدا پاکستان کی فوج پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ سرور جنرل دی ہاتھوں سے مدد چکھو کرو سوار خان سے اقبال خان کی کرتا ہے. سنو اگر جنرل ضیاء حق پر یا کسی جنرل پر اعتراض نہیں ہو سکتا، خدا کی فوج پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ کس کی فوج ہے؟ اولئک حزب اللہ وأیدهم بروح منہ. وقت نہیں کدھر میں جاؤں، اتنا ہی دینا کافی ہے. آج میرا جی چاہتا تھا بتاؤں قرآن کیوں ذکر کرتا ہے حضرت عثمان کا خاص، یہ پورا وقت ہے. ایمان سے جی چاہتا تھا کچھ اور بھی چلو صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی، لیکن اب میرا جی چاہتا کہیں جاتے جاتے اس کی شان ہی نہ رہ جائے. مجھ سے پوچھے ظالم تو نے سب کی شان بیان نہیں رہ گیا تیرے بیان سے، میرے بیان کو تو نے چھوڑ دیا تھا.
کسی میرا جی چاہتا یا اللہ مجھے معاف کر دے، جی چاہتا تو میں یہ تیرے موتیوں کا ذکر کرتا جاؤں، آج صحابہ کا بیان ہو، تیرا قرآن ہو اور میری زبان ہو، جی تو چاہتا تھا لیکن تیری شان کہیں نہ رہ جائے۔ لاکھ آئے آگے تم نے تو ہی سنی ہوگی، آج ایک اللہ اور سے بیان کرتا ہوں، یہ بھی ذہن صاف کر دو، وہاں میں بیان کرتا اور بھی ذہن سے صرف ایک شوق سے آیا ہے، انداز سے بیان کرتا ہوں نئی طریقے سے۔ اب آؤ، کبھی سوچا ہے قرآن پاک حالات بیان کرتا ہے کہ کن کے؟ انبیاء علیہ السلام کے حالات دونوں، زندگی کے بھی اور موت کے بعد، زندگی کے بھی موت کے، زندگی کی بیان کرتا ہو، سبق سیکھو پیغمبروں کے حالات سے، موت سے آؤ موت کے حالات بھی سنو، تمہیں پتا ہے، بہت سمجھو بھی سمجھے، دونوں بتاتا ہوں زندگی کے، ایک پیغمبر موت پھیلو اور لو یہاں بزرگوں سنو، غلام اللہ غلطی کرے اللہ تعالیٰ کو اس پر پکڑ کے اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ ہاں بتاؤ کرو کہ سارا دوسرا کام رات خالی میں رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے راضی ہے۔ مالک کے لوگ جو آتے کی روح ہے اللہ کا نام اللہ کی یاد ہے پر ہمیں پکا رہا، موت دے کسی پاس زندگی دے دی دنیا خناب کی بنوتی و مخلاج و مواقع اللہ ہے رہتی ہے۔ مالک کے لوگ ہمارے سامنے کو معاف کرنا، گناہوں کو معاف کرنا، قصوروں کو معاف کرنا، یا اللہ آج تک تیرے دن کے سمجھنے میں عمل کرنے سے غلطیاں ہوتی ہیں تو معاف کرنا، یا اللہ ہمیں الگ اپنے ڈیوٹی کی ملتی تو راضی ہو، یا اللہ وہ آواز کو بھی بتا ہو تو راضی ہو، ان آواز کے بعد سے تو ناراض ہے۔ اللہ اللہ سے روا اور جنت ہماری کر بولے آدمی قول اور پھر سامان اللہ سننا نبوت میں خبر بتا، علم نے خبر سے بچا، خبر سے بچا، برے آواز سے بچا، برے سزا سے بچا، یا اللہ نیک آواز کی تبدیل بتا فرما، ایسا ہر معاملے میں پیغمبر کی اتباع نصیب فرما، صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کی شکر سے نصیب فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، انشاءاللہ